إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج 6 تراویح مکمل ہوئی. اللہ سے دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی تراویح کے ساتھ ساتھ ساری نمازیں اور ساری عبادتیں قبول فرمائیں، کیونکہ شیطان نے ابتدائے آفرینش یعنی کہ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی ہے تب سے ہی یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں کو گمراہ کرتے رہوں گا. جو گمراہ ہیں تو وہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن جو نیک ہوں گے تیرے بندے میں ان کو گمراہ کرتے رہوں گا. آج کی تراویح میں 6 پارے سے بہت ساری آیات کا میں نے انتخاب کیا ہے. ساری آیات سے پہلے میں حالت کفر میں جو لوگ مر جاتے ہیں میدان محشر میں وہ منظر کیسا ہے اس کو بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ میدان محشر میں جہنمی شخص کو جہنم سے نکال کر لایا جائے گا. اللہ کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے گا. اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا بھائی میں نے جو تجھے جگہ دیا رہنے کے لیے، جو کمرہ دیا رہنے کے لیے، اس کمرے کا مزہ کیسا ہے، رہنے میں آرام ہے، سکون ہے، کیسا ہے؟ وہ جہنمی شخص کہے گا اللہ اتنی بری جگہ ہے پوچھ مت، اتنی بری جگہ تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اتنی بری جگہ مجھے مل گئی. یہ میدان محشر کا مکالمہ ہے. اللہ تعالیٰ جہنمی سے بات کرے گا، جہنم سے نکال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے کیا ہے تجھے پسند ہے کہ تو پورے ہوئے زمین کے برابر سونا دے دے اور پھر جہنم سے آزاد ہو جائے؟ وہ بندہ کہے گا اللہ اگر روئے زمین کے برابر سونا دینے سے مجھے اس جگہ سے چھٹکارا مل سکتی ہے تو اے اللہ ابھی کا بھی میں پوری روئے زمین کے برابر ہیرے جواہرات اور سونا دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ اب مجھے دوبارہ اس جگہ میں نہ بھیجنا. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے بندے دنیا میں میں نے تجھ سے اس سے کم بھی معاملہ کیا تھا، میں نے اس سے کم بھی مطالبہ کیا تھا، لیکن اس جانب تو نے دھیان نہیں دیا تھا. اللہ رب العالمین فرشتوں کو بلائے گا، اٹھا کر کے دوبارہ اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا 2 آدمی کو میدان محشر میں لایا جائے گا. ایک آدمی جہنمی ہوگا، ایک آدمی جنتی ہوگا. اللہ رب العالمین جنتی آدمی کو جنت میں ڈبو دے گا، جنت میں داخل کر دے گا اور اس کے بعد وہاں سے نکال کر فرمائے گا، پوچھے گا اے میرے بندے مجھے یہ بتا دنیا، اے میرے بندے مجھے یہ بتا کیا کبھی تو نے کوئی تکلیف برداشت کی ہے، کبھی کوئی غم دیکھا ہے؟ جنتی ہوگا دنیا کے اندر بڑی پریشانیاں اس میں صحیح ہوں گی، اتنی پریشانیاں جس کا نہ کوئی حساب ہے نہ گنتی ہے. اتنی پریشانی اس نے اپنی زندگی میں
ایسے شخص کو اللہ جنت سے نکالے گا صرف ایک وقت لگائے گا، ایک بار جنت میں داخل کرنے کے بعد نکال لے گا۔ اے میرے بندے بتا، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف سہی ہے، کبھی کوئی پریشانی دیکھی ہے؟ وہ بندہ دنیا کے سارے غم کو بھول جائے گا اور کہے گا اللہ میں نے کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں، میرے اوپر کوئی پریشانی آئی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، وہیں پر جہنمی کو لایا جائے گا اور وہ جہنمی دنیا کے اندر بڑا پرسکون ماحول میں زندگی گزارا ہوگا، بڑے آرام و چین میں زندگی گزارا ہوگا، اس نے کبھی پریشانی دنیا کے اندر دیکھی نہ ہوگی۔ اللہ اس جہنمی کو لائے گا، جہنم کے اندر ایک بار اس کو داخل کیا جائے گا اور اس کے بعد نکال لیا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا اے میرے بندے یہ بتا کبھی تو نے اپنی زندگی میں سکون دیکھا ہے؟ بتا کبھی سکون دیکھا ہے؟ یہ بندہ ایسا ہوگا جس نے کبھی تکلیف دیکھی ہی نہ ہوگی۔ جہنم میں داخل کرنے کے بعد رب کائنات سوال کرے گا کبھی تو نے سکون دیکھا ہے؟ جبکہ یہ دنیا میں مکمل سکون میں رہا ہوگا۔ بندہ کہے گا اللہ میں نے تو کبھی سکون دیکھا ہی نہیں۔ میرے پیارے بھائی، وہ جہنم ہے جب انسان کفر کی حالت میں مرتا ہے تو پوری دنیا کے برابر ہیرے جواہرات سونے نہ جانے کتنی شے دینے کو تیار ہو گئے، وہاں تو ملے گی نہیں چیزیں دینے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک منظر وہاں کا بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی کافر پوری دنیا کا 7 جنم کے برابر سونا ہیرے جواہرات دے کر اگر جہنم سے بچنا چاہے گا تب بھی وہ جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان کی قیمت کتنی زیادہ ہے اور کفر کتنا پیارا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ یہ کافر لوگ بہت زیادہ ہیرے جواہرات دیں گے، اللہ تعالیٰ دینے کو تیار نہ ہوگا۔ کافر کہیں گے اللہ اس سے زیادہ اگر تجھے چاہیے ہیرے جواہرات تو وہ بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن جہنم سے تو ہمیں نکال دے۔ اللہ یہ بہت بری جگہ ہے، اللہ یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ پوری کائنات کے برابر بلکہ 2 کائنات کے برابر ہیرے جواہرات لے لے، لیکن تو ہمیں جہنم سے نکال دے، جہنم سے نجات دے دے۔ ماں تو اللہ کہے گا اے میرے بندے دنیا میں اگر تو نے میری بات ماننی ہوتی آپ تو یہاں پر نہیں بلکہ سکون والی جگہ میں ہوتا، جنت کے اندر ہوتا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، ڈر کر کے زندگی گزارو اور مسلمان کی حالت میں تمہیں مرنا ہوگا، ایمان کی حالت میں تمہیں موت آئے، یہ دعا کرتے رہنا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون، تم ایمان کی حالت میں مرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں کرتے تھے اللہ ہمارا جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اللہ ہمارا جب بھی خاتمہ ہو اسلام پر ہو، اللہ ہمارا جب بھی خاتمہ ہو بھلائی پر ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے نبی کی حالت یہ ہے وہ ہمیشہ دعائیں کر رہے ہیں، خاتمہ بالخیر کی دعائیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ معصوم الخطا ہے، جنتیوں میں سردار ہیں، حوض کوثر اپنے ہاتھوں سے پلا رہے ہوں گے۔ ان کی کیفیت یہ ہے اللہ ہمارا خاتمہ جب بھی ایمان بالخیر پر ہو، اسلام پر ہو۔ آج ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، نوجوان ہیں، سونے کے لیے بستر پر گیا، جب تک وہ فلم نہ دیکھ لے اس کو نیند نہیں آتی ہے، ایئر فون کان میں لگاتا ہے، گانے چالو کر کے سو جاتا ہے۔ اے اللہ والو، اگر اسی حال میں تمہیں موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کہے گا؟ رب کے یہاں کون سی شکل لے کر کے جاؤ گے؟ کتنا شرمندگی ہوگی جب تم یہ کہو گے اے اللہ میں نبی کا ماننے
والا ہوں، جو نبی کو رسوا کرنے کے لیے تلے ہوئے ہو، میدان محشر میں تم جاؤ گے اور کہو گے اللہ میں تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا تھا، پتہ نہیں کیسے گانا سنتے سنتے میری موت آ گئی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگوں تمہیں اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے، مرنا ہی نہیں بغیر اسلام کے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز تمہیں مرنا ہی نہیں إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر اسلام کی حالت۔ تو معلوم کیا ہوا؟ جہنم بہت بری جگہ ہے، چاہے پوری دنیا کی دولتیں وہاں پر دو گے تب بھی اللہ رب العالمین کافروں کو جہنم سے نہیں نکالے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کی تراویح میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر آیا ہے، حابیل اور قابیل۔ واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن تھوڑا عبرتناک واقعہ ہے، سمجھنے والا واقعہ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حریرہ سے؟ ہاں، حوا علیہ السلام سے۔ یہ زمین سے گئی تھی نا؟ ہاں، سیڑھی لگا ہوا تھا، زمین سے چڑھ گئی تھی۔ اپنے شوہر کے پسلی سے پیدا ہوئی تھی، سمجھ رہے نا؟ میاں بیوی کا نکاح ہوا، بچے پیدا ہوئے، روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ایک جوڑا پیدا ہوتا لڑکی لڑکا، دوسرا جوڑا پیدا ہوتا لڑکی لڑکا، دونوں جوڑوں کے آپس میں شادی بیاہ کرا دیے جاتے تھے۔ لیکن کسی صحیح حدیث سے یہ روایت ثابت نہیں۔ قرآن کے انداز میں میں واقعہ رکھتا ہوں، دونوں بھائیوں میں کچھ انبن ہو گئی، اتنا جان لیں کہ دونوں بھائیوں میں کچھ انبن ہو گئی کسی مسئلے کو لے کر۔ ایک باپ ہے، دونوں بیٹوں کو تو لڑتا ہوا دیکھ نہیں سکتا ہے، چاہے بیٹا کتنا ہی نکما ہو، بیٹا کو بیٹا ہے۔ بڑی مشکلوں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد نکمی اولاد باپ کو ملی، تو دونوں بیٹوں میں کچھ ہو گیا انبن۔ مسئلہ کیسے سلجھے گا؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بیٹو حابیل اور قابیل سنو، تم دونوں قربانی پیش کرو، تم دونوں اللہ کے بارگاہ میں نذرانے پیش کرو۔ حابیل نے نذرانہ پیش کیا، قابیل نے بھی نذرانہ پیش کیا۔ حابیل نے بھی قربانی پیش کی، قابیل نے قربانی پیش کی۔ اللہ رب العزت نے حابیل کی قربانی قبول کر لیتا ہے، ان کے نذرانے کو قبول کر لیتا ہے، قابیل کی قربانی قبول نہیں کرتا ہے۔ جب قابیل نے دیکھا کہ میرے بھائی حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے، قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہیں پر کہتا حابیل تیری خیر نہیں، لأقتلنک، اب میں تجھے مار دوں گا، جان سے میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ دوسرا بھائی حابیل کہنے لگا، قال انما يتقبل الله من المتقين، تم مجھے میرے بھائی قتل کر دو، جان سے مار دو، کچھ بھی کرو، تمہاری مرضی، لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ جس کا دل صاف ہوتا ہے، جس کی نیت صاف ہوتی ہے، اسی کی عبادت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ میں نے اللہ کے لیے قربانی دی، اللہ نے میری قربانی قبول فرما لی۔ تم نے دنیا کے لیے قربانی دی، ریاکاری کرتے ہوئے قربانی دی، اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں فرمائی۔ میرے بھائی اس میں میری کیا غلطی ہے؟ بھائی قابیل کہتا ہے لأقتلنک، میں تب بھی تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے نقطے کی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں جب حسد کی آگ لگ جائے، انسان کے دل میں جب بغض لگ جاتی ہے، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا، ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، قابیل کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ قابیل کہنے لگا میں
قبول ہو گئی ہے, میری قربانی قبول نہیں ہوئی ہے. میرے پیارے بھائیوں, یہی کیفیت حضرت آدم علیہ السلام کے دور مبارک میں بھی ہوا تھا. جب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا, جب نیک لوگوں کی سب سے نکال دیا گیا, اللہ تعالیٰ سے ابلیس نے, شیطان نے وعدہ کیا, اللہ تو نے مجھے فرشتوں کی جماعت سے نکال دیا, جنوں کی جماعت سے تو نے مجھے نکال دیا, جنت سے تو نے مجھے دھتکار دیا. اللہ اگر تو نے مجھے آج رسوا کر دیا ہے تو میرا یہ وعدہ یاد رکھ, میں تیرے نیک بندوں کو بھی جہنم میں کھینچ کر ضرور لاؤں گا. حسد کی آگ وہاں بھی نہیں, ضرور کھینچ کر لاؤں گا. اس سے مختصر میرے پیارے بھائیوں, یہ قابیل کہتا ہے حابیل میں تجھے قتل کر دوں گا. اب دوسرا بھائی جو سیدھا تھا میرے پیارے بھائیوں, دیکھو وہ کیا کہتا ہے, لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. اے میرے پیارے بھائی, اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو تیرا بھائی تیری جانب ہاتھ نہیں بڑھائے گا. تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے, قتل کر دے. تو رب کی نافرمانی کرنا چاہتا ہے, کر دے. لیکن کتا اگر کسی کو کاٹ دے تو کتے کو کاٹا نہیں جاتا. تو مجھے قتل کرنا چاہتا میرے پیارے بھائی, مجھے قتل کر دے, لیکن میں تجھے نہیں قتل کروں گا. میں اللہ کا خوف آتا ہوں, رب کا تقوی میرے دل میں ہے. میرے پیارے بھائیوں, آخرکار قابیل کو اتنا سمجھایا ہے سیدھے بھائی نے, اتنا سمجھایا, لیکن قابیل کے بھیجے میں بات نہیں گھسی. رب کا خوف اس کے دل سے نکل گیا, حسد کی آگ جو لگ چکی تھی. میرے پیارے بھائیوں, سچ فرمایا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دل میں آگ لگ جائے انسان وہاں رشتے کو بھی برقرار نہیں رکھتا. اللہ کیا ہے, جس دل میں حسد کی آگ لگ جائے وہ رشتہ بھی وہاں کوئی کام نہیں آتا. آخر قابیل کو غصہ آیا اور اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل. سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کیا. اللہ اکبر, پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ سب سے پہلا جو قتل ہوا بعض روایتوں کے مطابق عورتوں کے چکر میں ہوا. پہلا قتل جو ہوا حسد کی وجہ سے ہوا. پہلا قتل جو ہوا قاتل سگا بھائی ہے, مقتول سگا بھائی. کتنا سبق آموز ہے واقعہ کہ حسد کتنا خطرناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگوں, اے مسلمانوں سنو, حسد اتنی بری چیز ہے جس طرح سے سوکھی لکڑی اور سوکھی گھاس کو آگ لگ جائے تو ایک دانہ لکڑی اور گھاس بچتی نہیں ہے, جل کر راکھ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جس دل میں حسد کی آگ لگ جائے, حسد اس انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی, اس کی نیکیاں کھا جاتی ہیں. دیکھ رہے ہو, حسد کی آگ لگتی, سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کرنا. اور آج معاشرے میں یہی ہے, سگا بھائی سگے بھائی کو مارنے کو تیار ہے. اور تھوڑی سی بات, میرے پیارے بھائیوں, قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. لاش چھپائے کہاں, اللہ نے پورا واقعات کی تراویح میں بیان کیا ہے. چھٹے پارے کے اندر پورے واقعے کو نقل فرمایا. یہ پہلا قتل ہے, یہ پہلی موت ہے. اس سے پہلے کسی کو موت نہیں آئی, اس سے پہلے کسی کو قتل نہیں کیا. قابیل کو معلوم نہیں کہ اپنے بھائی کو کس طرح سے چھپائے, کہاں پر چھپائے. اللہ رب العالمین نے فبارک اللہ غراما یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ. اللہ رب العالمین نے آسمان سے کوے کو بھیجا. میرے پیارے بھائیوں, غرابا نے کوے کو بھیجا تاکہ وہ کوا آئے قاتل کو بتا دے کہ کس طرح سے لاش کو چھپایا جاتا ہے. وہ کوا آیا, زمین پر اپنے پیروں کے ذریعے سے, اپنے ٹھوڑ, اپنی چونچ کے ذریعے سے زمین کھودنے لگا. کیا زمین کھودنے لگا. اللہ رب العالمین, یہ بس سوچو کہ آپ انسان ہیں, اللہ نے مخلوق میں اپنا سپنا مخلوق کو بھی
دیکھیں انسان ہے، پتہ نہیں ناش کو کیسے چھپایا جائے، اللہ نے پرندے کو بھیج کر سلیقہ اور طریقہ بتا دیا ہے۔ وہ پرندہ وہ کوا اپنی چونچ کے ذریعے سے اپنے پیر کے ذریعے سے زمین کو کھود رہا ہے۔ قاتل بھائی نے دیکھا، اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا، ہے قابل تو نے تو بھائی کو قتل کر دیا، محبوبہ کی چکر میں حسد کی آنکھ میں آ کر کے اپنے سگے بھائی کو تو نے قتل کر ڈالا، رشتے کا لحاظ نہ کیا، رب کی نافرمانی کر دی، لیکن افسوس کی تجھے لاش چھپانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ کم سے کم یہ جو کوا آیا ہے جو اپنی چوٹ سے زمین کھود رہا ہے، اسی سے کچھ نصیحت حاصل کر لے۔ میرے پیارے بھائیوں، کوے کو دیکھ کر کے قابیل نے قبر کھودا اور اس قبر میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ پورا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا پیغام دیا ہے، بڑی پیاری آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ کیا نازل فرمایا؟ اے دنیا والوں سنو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جو بھی زمین کے اندر فساد پھیلائے گا، جو کسی کو ناحق قتل کر دے گا، فکأنما قتل الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی کا ناحق قاتل پوری دنیا کا قاتل شمار کیا جائے گا۔ گناہ دیکھیں اور انسانوں کے خون کی عظمت دیکھیں، رب کے مقام، رب کے یہاں انسان کے خون کی کتنی عظمت ہے۔ اللہ نے پورا اصول نازل فرما دیا، اے قابل اور حابیل کے قصے پڑھنے والے سننے والے سنو، انہوں نے جو غلطی کی تو کی، آج کے بعد سے اگر ناحق کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے کسی ایک آدمی کو قتل کیا ہے، اس نے اتنا بڑا جرم کر دیا گویا کہ پوری دنیا کے انسانوں کا قاتل شمار کر دیا۔ کتنے ناحق قتل کیے جائے، کتنے فساد پھیلائے جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آخری بات اسی آیت کریمہ میں اپوزٹ بات اللہ نے بیان فرمایا، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جو کوئی ایک جان کو زندگی عطا کر دیتا ہے، آدمی بھوکے مر رہا ہے، کتا بھوکے مر رہا ہے، بلیاں بھوکے مر رہی ہے، اگر آپ نے دانا پانی دے دیا اور اس کی زندگی بچ گئی، اللہ نے کیا کہا؟ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری دنیا کو زندہ کر دیا۔ اللہ، پوری دنیا کو زندہ کر دیا۔ واقعہ یاد ہے؟ ٹائم بڑا جلدی ہو جاتا ہے بھائی، واقعہ یاد ہے نا؟ بڑا بدچلن عورت، فاحشہ عورت، یا بعض روایتوں میں سمجھنے کی بدکار آدمی تھا، بد اخلاق آدمی، کبھی اس نے جو ہے نیکی کیا ہی نہیں، اس نے نیکی کیا ہی نہیں تھا، لیکن کیا کیا؟ ایک ناپاک جانور کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا خوش، اللہ نے اسی وقت وحی نازل فرما دی کہ اس آدمی سے کہہ دو کہ رب کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، رب نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دی، تیرا ٹھکانہ جنت۔ اور وہیں پر اپوزٹ دیکھیں، ایک عورت ہے بڑی عبادت کرنے والی ہے، بلی کو بات کرتے بلی مر گئی، اللہ نے کہا اس سے کہہ دو اس کے اس بد اخلاقی نے مجھے اتنا ناراض کر دیا کہ رب نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ کہاں جا رہے؟ شوہر ہے، بیوی سے کہہ رہا ہے 3-4 بچے ہو گئے، یا بیوی کے بچے ہو گئے، نسبندی کروانا ہے، سونیا گاندھی کی باتوں پہ عمل کرنا ہے، بیوی کی باتوں پر عمل کرنا، ہم تو ہمارے جو نسبندی کروا دی، ارے یہ قتل ہے قتل، لیکن بیوی کہتی ہے نہیں میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، شریعت کے خلاف۔ شوہر کہتا نہیں میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، شریعت کے خلاف۔ اللہ کے ہاتھ میں روزی، جتنا چاہے مجھے اولاد دے۔ تو جو لوگ یہ گھنونا حرکت کریں گے، نسبندی گویا کہ پوری دنیا کے قاتل ہیں،
ان کو اپنے اعمال پر اپنے کرتوت پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ نسبتی نہیں کرواتے اللہ تعالیٰ انہیں اور دین پر قائم رکھتے. بہت اچھی بات ہے, گویا کہ پوری دنیا کو زندگی عطا کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں میرے پیارے بھائیوں, وقت زیادہ ہو گیا, 2-3 دن سے درس لمبا ہو رہا تھا, آج درس یہیں پر ختم کر دیتے ہیں. باتیں تو بہت زیادہ ہیں, کیا کریں گے, سنت کے 2-3 گھنٹہ چلا کریں گے. تھوڑی تھوڑی باتیں سنیں اور اپنی زندگی میں جلدی لائیں. آج کے درس سے جو اہم بات ہے میرے پیارے بھائیوں وہ یہ ہے کہ اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دیں. اپنے دل میں حسد کو جگہ نہ دیں. اگر حسد آ گئی تو اگر قابیل اپنے سگے بھائی کو قتل کر سکتا ہے, نبی کا بیٹا اگر اپنے سگے بھائی کو قتل کر سکتا ہے تو اس زمانے کا سگا بیٹا اپنے سگے ماں کو بھی قتل کر سکتا ہے, سگے باپ کو بھی قتل کر سکتا ہے. حسد کی آگ اتنی خطرناک ہے. سمجھ رہے نا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.